سورۃ النساء کی 2 آیات کریمہ آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137 آج کے درس میں شامل ہیں۔ ان 2 آیات کریمہ میں 2 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات ایمان کی دعوت اور دوسری بات کفر سے بچنا، کفر سے، بس یہ 2 باتیں ہیں۔ ان دونوں باتوں کو ہم پہلے ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی جو تشریح اور توضیح ہے ترجمہ کے ساتھ ہم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، میں نے اس لیے کہا پہلے ترجمہ پڑھیں گے تاکہ بات سمجھنا آسان۔ یہاں کہا گیا ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ جو ہیں ہی پہلے ایمان والے وہ مزید کیسا ایمان لائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سوال سمجھ میں آئے؟ یہ قرآن پاک میں واحد مقام ہے جہاں پر یہ دعوت دی گئی ہے، ورنہ کافروں کو دعوت دی گئی کہ ایمان لاؤ، اہل کتاب کو کہا گیا ایمان لاؤ۔ واحد مقام ہے جہاں پر ایمان والوں کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ۔ اب یہ بات بظاہر سمجھ سے بالاتر ہے کہ اہل ایمان کون سا ایمان لائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر 4 قول ہیں۔ اس جملے کے حوالے سے کتنے قول ہیں؟ کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اس کے مطلب میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات، استقامت کا حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو، جیسا کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھا راستہ دکھا۔ نماز سیدھا راستہ ہے، اس کے قائم کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو گویا سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس نے دکھایا اور پھر چلایا، دکھا بھی رہا ہے چلا بھی رہا ہے، پھر بھی دعا مانگی جا رہی ہے یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ دکھا۔ اس کا مطلب بھی وہاں پر تمام مفسرین نے یہی لیا ہے کہ یہاں پر نماز میں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا گویا یوں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی استقامت، ہمیشگی، مداومت نصیب فرما، کہ ہمیشہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو استقامت کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ جس نے استقامت کا مظاہرہ کیا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی مدد اس کے ساتھ اس کے شامل حال ہوگی، اور انہیں جنت میں اللہ کی میزبانی میں جانے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو خواہش ہوگی اس خواہش کو اللہ تمہاری پوری کریں گے۔ استقامت کا حکم دیا گیا ہے، پہلا قول۔ دوسرا قول، یہاں پر خطاب اہل ایمان کو کر کے ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ ایمان کے 2 قسم کے درجے ہیں۔ ایمان کے ایک درجہ ہے ایمان کا ابتدائی اور ایک درجہ ہے ایمان کا انتہائی۔ دیکھیے، جب کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے تو آپ راہ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، حالانکہ وہ ابھی گھر نہیں ہے، ہے نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ چونکہ اس کی تعمیر شروع ہو گئی تو یہ گھر ہی ہے۔ ہوتا وہ ناقص ہے، کامل نہیں، کیونکہ ابھی اس میں ہر چیز کی کمی ہے، رہائش کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ گھر ہے۔ تو گھر ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کے وجود کے اعتبار سے اس کو گھر کہہ دیا گیا، اگرچہ وہ ناقص ہے۔ تو اب جو لوگ ابتداءً ایمان لے آتے ہیں، گویا اجمالی ایمان قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ گویا ابتدائی ایمان میں شامل ہیں، ابھی ایمان کی انتہا کو نہیں پہنچے،
ایمان کامل طور پہ حاصل نہیں کیا، تو یہاں انہیں ہی دعوت ہے کہ اے ابتدائی طور پر ایمان لانے والوں، اپنے ایمان کو مکمل کر لو۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول، یہاں پر خطاب منافقین کو ہے۔ کس کو ہے؟ منافقین کو، کیونکہ منافق بھی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے، آمنو، دل سے ایمان قبول کر، دل سے ایمان قبول کر، جیسے ظاہراً قبول کیا ہے ایسے دل سے بھی قبول کر، پھر کامیاب ہوگا، ورنہ صرف ظاہراً ایمان قبول کرنا کافی نہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جملہ یا یہ بات اہل کتاب کو کہی گئی ہے، اہل کتاب کو اہل کتاب کو کہنے کا پھر معنی و مفہوم کیا ہوگا کہ اہل کتاب میں سے یہود کو کہا گیا کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، جس طرح تم ایمان لائے ہو پچھلی کتابوں پر، تم بھی اپنے نظام کے مطابق مومن ہو نا، تم بھی اپنے گمان کے مطابق انبیاء پر ایمان لانے والے ہو، ان کی کتابوں پر ایمان لانے، تو اے ایمان والو، یعنی پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے والو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اگر تم پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، پچھلے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو تمہارے درمیان اب نازل ہوئی، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تب تمہارا ایمان ہے۔ تو یہ 4 قول سمجھ میں آ گئے جی۔ پہلا قول، استقامت کا حکم دیا گیا۔ دوسرا قول، ایمان کی ابتدا پانے والوں کو اس کی انتہا پانے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا قول، منافقین کو کہا گیا کہ ظاہراً ایمان قبول کیے ہوئے ہو تو دل سے بھی مانو۔ اور چوتھا قول، اہل کتاب کو کہا گیا کہ اے اہل کتاب، پچھلی کتابوں کو اور رسولوں کو مانتے ہو، اس رسول کو بھی مانو، تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ بات باقی آگے چلیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب یہاں پر دوسری بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے، اس میں ایمانیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، اب ایمان لانا کن چیزوں پر ہے، کن باتوں پر ایمان لانا ہے، وہ 5 باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ نمبر 2، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا۔ دیکھیے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ماننا، قبول کرنا، یہ ایمان کا وہ لازمہ ہے کہ اس میں سے ذرہ برابر کسی جز کا انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر دیا جائے یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کر دیا جائے، تب بھی یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو مان کر کے کسی اور کو شریک کیا جائے یا اس کی صفات کو مان کر کے صفات کو کسی اور میں بھی شامل سمجھا جائے یا کسی اور میں بھی اس کو موجود سمجھا جائے، تصور کیا جائے، جس کو شرک کہتے ہیں، تب بھی یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ دوسری بات، رسول پر ایمان۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ رسول وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، ان میں سے تقریباً 315 رسول تھے، باقی سارے نبی تھے۔ گویا نبی اور رسول 2 الگ الگ وصف ہیں۔ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ نبوت، نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں، اس اللہ کے منتخب کردہ بندے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائے، لوگوں کو سنائے، اب وہ نیا پیغام ہو یا پرانا پیغام۔ اور رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، یعنی وہ نیا ہی پیغام ہوتا ہے جو رسول پہنچاتا ہے۔ گویا رسول کے بعد شریعت آتی ہے، نبی کے بعد شریعت، سمجھ آ گئی؟ ہر نبی جو ہے وہ اپنا، ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ خاص بات ہے۔ آگے
والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اپنے رسول پر اتارا. اگلا والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر یا اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اس سے پہلے اتارا. یہاں دو لفظ ہیں، آیت کریمہ پہ غور کیجیے. والکتاب الذی نزل والکتاب الذی انزل من قبل. بات ہماری ایک وہ کتاب جسے اللہ نے یہاں اتارا، ایک وہ کتاب جسے اللہ نے پہلے اتارا. جو پہلے اتارا والی آیت کتاب ہے اس کے لیے لفظ انزلہ استعمال ہوا، جو اب کتاب ہے اس کے لیے لفظ نزلہ استعمال ہوا. دونوں میں فرق سمجھیے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. قرآن پاک کے لیے اللہ نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا، انزلہ استعمال کیا. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہاں پر تنزیل ہے. اب ایک آدمی اگر پوچھتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ اس کتاب کو اللہ نے تنزیل بھی کہا، اس کتاب کو اللہ نے انزال بھی کہا، اس کے بارے میں نزلہ بھی کہا، اس کے بارے میں انزلہ بھی کہا، تو فرق کیا ہے؟ ذرا علمی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. عام طور پہ کفار اعتراض کرتے ہیں، اور اس کا میں معنی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اعتراض سمجھ میں آئے. معنی یہ ہے، نزلہ کا معنی ہے وہ چیز جسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہو، اور انزلہ کا معنی ہے ایک ہی مرتبہ اتار دینا. بات ہماری اب فرق سمجھ آ گیا. ایک چیز جسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے اتارتے ہیں اس کو کہتے ہیں تنزیل، نزلہ. اور ایک چیز وہ جسے آپ یک بار کی اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ اتار دیں اس کو کہتے ہیں انزلہ، انزال. بادلوں کے بارے میں، بارش کے بارے میں انزلہ کہا کہ جو اللہ آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کرتا ہے، گویا وہ پانی جو ایک قطرہ بھی ہو تو ایک ہی دفعہ گرتا ہے. جس قطرے نے زمین پہ آنا وہ ایک ہی دفعہ آئے گا، ایسا نہیں کہ وہ قطرہ تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ایسے ہی کتاب جو کہ اتری ایک دفعہ اکٹھی یا تھوڑی تھوڑی کر کے. اب دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے لیے، جبکہ پچھلی کتابوں کے لیے صرف انزلہ کا لفظ استعمال ہوا. اب فرق سمجھیے گا. یاد رکھیے کہ پچھلی ساری کتابیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں. تورات آئی، 40 دن موسیٰ علیہ السلام تورات کے حصول کے لیے طور پہاڑ پر رہے، چلا کاٹا آپ نے، اور 40ویں دن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب تورات وہ آپ کو فرشتوں کے ذریعے سے پیش کر دی. انہوں نے کتاب لی، آ گئے. یہ ہے انزلہ. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، یک بار کی عطا فرمائی، یہ ہے انزلہ. داؤد علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ میں تورات، زبور عطا ہوئی، وہ کیا؟ انزلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی، آپ کی عمر مبارک 40 سال، آخری وحی آئی آپ کی عمر مبارک 63 سال، گویا 23 سال تک وقتاً فوقتاً، ایک دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد، 25 دن بعد، 50 دن بعد، 3 مہینے بعد، ایک آیت، 4 آیت، 6 آیت، ایک سورت، 4 صورتیں اکٹھی اس طرح اترتی رہی. گویا 23 سال تک وقفے سے یہ قرآن پاک اترا. اب قرآن پاک کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ قرآن پاک تو تدریجاً نازل ہوا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جبکہ پچھلی کتابیں کیا ہوئی؟ یک بار کی نازل ہوئی. یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی، لیکن سوال ابھی باقی ہے. یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب کو مانو جو تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی، اور ان کتابوں کو بھی مانو جو تم پر، یعنی تمہارے انبیاء پر یک بار کی نازل ہوئی. یہ تو ہے یہاں کا اصل مسئلہ. لیکن وہ جو کفار کا اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یک بار کی نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن قرآن پاک نے خود اپنے بارے میں یہ کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اکٹھا اتارا. اب قرآن یہاں یہ کہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، وہاں یہ کہتا ہے کہ اکٹھا اتارا، تو دونوں باتوں میں تضاد ہو گیا نا. دونوں باتوں میں کیا ہو گیا؟ اس کا جواب سمجھیے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی 2 حالتیں ہیں. نزول قرآن کی
دو حالتیں. ایک حالت یہ ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا لوح محفوظ میں منتقل فرما دیا, کلام فرمایا لوح محفوظ میں منتقل ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ لوح محفوظ سے زمین پر آیا. بات سمجھ, وہ جو کلام فرمایا لوح محفوظ میں محفوظ ہوا وہ ایک ہی دفعہ ہوا. الحمدللہ الذی انزل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وہ جو نزول ہوا لوح محفوظ میں وہ یکبارگی ہوا, وہ ایک ہی دفعہ اللہ نے کلام فرمایا. اور وہ جو لوح محفوظ سے آگے آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, وہ وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو قرآن پاک نے کہیں پر پہلے نزول کو بیان کیا, کہیں پر دوسرے نزول کو بیان کیا. یہاں پر دوسرے نزول کا ذکر ہے کہ قرآن پاک قلب محمد پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اور الحمدللہ الذی انزل میں وہ اس نزول کا ذکر ہے جو ابتدائی طور پر اللہ نے کلام فرمایا. اب آسما گئی تھی, اس لیے قرآن پاک پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. قرآن پاک کی دونوں حیثیتیں ہیں, ایک دفعہ اکٹھا بھی اترا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اترا, جبکہ دوسری کتابوں کے حوالے سے وہ ایک ہی دفعہ اتاری گئی. اور یاد رکھیے وہ اللہ نے کلام نہیں فرمایا, وہ اللہ نے کلام بلکہ اللہ نے حکم فرمایا اور فرشتوں نے اسے تحریر کیا, تحریر کر کے نبی تک پہنچا دیا. یہ فرق ہے کتاب میں اور کلام میں. آگے چلیے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. دیکھیے دو پہلو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, ایک مثبت پہلو ہوتا ہے, ایک منفی پہلو ہوتا ہے. مثبت پہلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پازیٹو انداز میں پیش کرنا, اور منفی پہلو ہوتا ہے کسی چیز کی منفیت کو, نیگیٹو پوائنٹ کو یا پہلو کو جو ہے وہ واضح کرنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمانیات کے مثبت پہلو کو بیان کیا. اللہ پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, پچھلی کتابوں پر. یہ ہے مثبت پہلو, یہ دعوت ہے. اور اب منفی پہلو بیان کیا جا رہا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ ہے یہ بھی دعوت ہی کا انداز, لیکن اس کو منفی انداز میں لیا گیا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. 5 باتیں. جس نے اللہ کا انکار کیا, رسول ملائکہ کا انکار کیا, کتابوں کا انکار کیا, رسولوں کا انکار کیا, آخرت کے دن کا انکار کیا. گویا ایمانیات 5 باتوں پر مشتمل ہیں. ایمانیات میں کتنی چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا. یہ 5 باتیں جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں. اور یہی 5 باتیں احادیث مبارکہ سے بھی بار بار بیان ہوئی ہیں کہ ایمان کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے یہ 5 باتیں بیان کی. اب سوال یہ ہے کہ قبر, حشر, برزخ بھی تو اس میں ہے, جنت دوزخ بھی تو ایمانیات میں سے ہے کہ نہیں ہے نا ایمان. شعائر اللہ پر ایمان لانا بھی تو ایمانیات میں سے ہے, قرآن پر ایمان لانا بھی تو ایمانیات میں سے ہے, اور قرآن کے بیان کردہ انبیاء پر ایمان لانا بھی ایمانیات میں سے ہے, یا قرآن کے بیان کردہ واقعات پر ایمان لانا بھی ایمانیات میں سے ہے. اب قرآن نے فرعون کا ذکر کیا تو اس بات پر ایمان لانا کہ دنیا میں ایک فرعون تھا, اس بات پر ایمان لانا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ایک نمرود تھا, اس بات پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے کہ جس کا مقابلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام سے. تو سوال یہ ہے کہ صرف 5 باتوں کا ذکر کیا گیا, باقی ایمانیات کہاں گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام تر ایمانیات لفظ کتاب کے اندر موجود ہے. لفظ کتاب کے اندر جن باتوں کو ہم بطور ایمان تسلیم کرتے ہیں, قبر, برزخ, پل صراط, جنت, دوزخ, حساب کتاب, اللہ کی طرف سے میزبانی, ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے. یہ کیا ہے؟ جس نے قرآن پر ایمان رکھا اس نے سب پر ایمان رکھا. اسی لیے دعوت میں یہ کہا گیا اللہ پر ایمان لاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا. فرشتوں پر ایمان لاؤ تو مثبت منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا, یعنی فرشتوں کے ساتھ دشمنی مت کرنا ورنہ اہل کتاب کی طرح کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ تمام چیزیں جو ایمانیات جو ہمیں بتائی گئی ہیں ایمان مفصل میں, وہ تمام چیزیں قرآن مجید سے ثابت شدہ ہیں. لہذا جو قرآن پر ایمان لائے گا وہ سب چیزوں پر بات ختم. اب اگلی بات, ان تمام باتوں میں سے صرف ایک بات جس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ. سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے, جنات پر ایمان لانا کیوں نہیں؟
جنات بھی تو ایک مخلوق ہے نا، قرآن مخلوق ہے، ابتدائی مخلوق میں سے جنات ہیں، ابتدائی مخلوق میں سے فرشتے ہیں، تو اگر فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو جنات پر ایمان لانا کیوں ضروری نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، توجہ، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جنات مشرک، کافر، مومن دونوں ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرشتے بندے اور رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ بندے اور رب کے درمیان رابطے کا، اگر رابطہ درمیان میں متزلزل ہو جائے یا اس میں شک پڑ جائے تو پھر یاد رکھیے ایمان باقی نہیں رہتا۔ بڑی اہم بات، اسی لیے قرآن نے کہا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ فرشتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے، فرشتوں کا انکار کرنے والا انکار نہیں، وہاں پر کیا کہا گیا؟ من کان عدوا للہ، جو فرشتوں کے ساتھ دشمنی کی بات کرے وہ بھی کافر ہے، فرشتوں سے نفرت کرے وہ بھی، انکار نہیں، نفرت کرے، ان کی مخالفت کرے تو بھی کیا ہے؟ بات سمجھ کی نہیں؟ قرآن پاک نے فرشتوں کو اس لیے بیان کیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ فرشتے رابطے کا ذریعہ ہیں رب اور بندے کے درمیان، رب اور، اگر اس رابطے کو مشکوک قرار دے دیا جائے تو بندے اور رب کا رابطہ کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے۔ میں اب اگلی بات ذوق کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں، امت اور امت کے رسول کے درمیان، خاتم النبیین اور امت کے درمیان رابطے کا ذریعہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ کون ہے؟ ہمیں قرآن کس نے پہنچایا؟ نماز کس نے پہنچائی؟ دین کس نے پہنچایا؟ ہم تک ایمانیات کس نے پہنچائے؟ کس نے کہا کہ حضور یوں کھایا کرتے تھے، ایسے پیا کرتے تھے، یوں سویا کرتے تھے، یوں جاگا کرتے تھے، جاگتے ہوئے یوں پڑھتے، سوتے ہوئے یہ پڑھتے، ہاں جی، آپ اگر بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے، باہر نکلتے تو دعا یہ پڑھتے، آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے تو دعا یوں پڑھتے، اور آپ مہمان نوازی کرتے تو یوں اکرام کرتے، اور آپ اگر کسی کے ہاں مہمان جاتے تو اس کے ہاں اس انداز میں جاتے، یوں دعا کرتے، یہ برکتیں آپ، یعنی یہ ساری باتیں قبر میں آپ نے لوگوں کو ایسے اتارا، اتارنے کے بعد دعا ایسے پڑھی، جنازہ آپ نے ایسے پڑھایا، نماز میں آپ نے ایسے پڑھائی، آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کروایا یوں پر، حکم دیا ایسے، اور یوں اس طرح چیزیں بیان کی، یہ ساری چیزیں ہمیں دین کی ابتدا سے، دین کی الف سے لے کر یا تک باتیں کس نے پہنچائیں؟ گویا صحابہ رابطے کا ذریعہ ہیں امت اور رسول کے درمیان۔ اب اگر اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کے ذریعے فرشتوں کا انکار کر دیا جائے تو کفر ہے، اور یہ امت اور رسول کے درمیان رابطے کا جو ذریعہ ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی صحابیت کا، ان کے ایمان کا انکار کر دیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے ان کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول ہوگا۔ دیکھیے فرمایا جو آدمی اللہ پر، اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا، راستے سے بھٹک کر، پہلی آیت ختم، پہلی بات ختم، دعوت کے دو پہلو مثبت اور منفی دونوں انداز میں بیان ہو گئے۔ اب اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ کفر سے بچنا ہے، کفر سے، یہ لب لباب ہے، اس کو بیان اس انداز میں کیا گیا، توجہ، بیان اس انداز میں کیا گیا کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر کفر کیا، پھر ایمان قبول کیا، پھر کفر قبول کیا، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے گئے، یہ ہے اصل بات۔ اب ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ دو باتیں فرمایا ایک بات تو یہ ہے ایسے لوگوں کو اللہ بخشے گا نہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب یہاں سمجھنا ہے کہ اس کے مخاطب کون لوگ ہیں، یہی اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ پہلی بات، ان الذین آمنوا ثم کفروا کا مصداق یہودی ہے۔ کون ہے؟ ایک قول یہ کہ یہودی، کیسے؟ یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہود موسیٰ علیہ السلام پر
ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اب یہ مومن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ انہوں نے کون سا کفر کیا؟ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو تورات لینے طور پہاڑ پہ گئے، انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا کی، کفر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ کفر کے بعد ایمان لائے۔ کیسے؟ کہ جب بچڑے کی پوجا کی، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہیں تورات دکھائی، ان کو سمجھایا کہ تم نے کیا بیوقوفی کر دی، حماقت کر دی، یہ کیا میرے جانے کے بعد تم نے کفر کر دیا، شرک کر دیا۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، انہوں نے توبہ کر دی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر ایمان میں داخل ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد قرآن کہتے ہیں ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے۔ پھر یہ کب کافر ہوئے؟ پھر یہ کافر ہوئے اس وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ نے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث کیا۔ تو یہی یہودی تھے جن کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، بلکہ صرف انکار نہیں کیا، قرآن کہتا ہے کہ انکار کرنے کے بعد اس کفر میں مزید بڑھتے گئے، آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، ان کو گالیاں دینے لگے، ان کی والدہ پر تہمت لگائی، خود ان پر الزامات لگائے، خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ یہ تو ہے کفر میں بڑھنا۔ اور مزید کیسے بڑھے؟ کہ جب انہی یہودیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہجرت کر کے، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ جس نبی کے لیے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے وہ نبی ان کے درمیان آ گئے، ان کا کام تھا کہ اس نبی پر ایمان لے آتے، لیکن بجائے ایمان لانے کے انہوں نے اس نبی کا انکار کیا، حسدا من عند انفسہم، اپنے جی میں موجود حسد اور بغض کی وجہ سے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ اپنے کفر میں مزید آگے بڑھتے گئے۔ یہ مفہوم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، بعض حضرات کی رائے ہے کہ نہیں، اس سے مراد منافقین، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ منافق کیسے ہیں؟ توجہ، ان الذین آمنوا، منافقین نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا، ثم کفروا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احکامات نازل فرمائے تو یہ احکامات سن کر کے جب تھوڑا اپنی مجلس میں جاتے تو ان احکامات کا مذاق اڑاتے۔ احکامات کا کیا کرتے؟ پہلے ایمان قبول کیا ظاہری طور پر، اب ایمان قبول کرنے کے بعد احکامات الہی کا استہزاء کیا، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر ہے، کفر ہو گیا۔ اب جب حضور کے مجلس میں دوبارہ آتے تو ایمان کا اظہار کرتے، اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ کفر کے بعد پھر ایمان قبول کرتے ہیں، یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن پھر جب خلوت میں جاتے ہیں، اپنے ہم نشینوں میں جاتے ہیں، یہودیوں میں جاتے ہیں، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے بھائی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مستہزئین، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے جاتے ہیں، ٹھٹھا کرنے جاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ایک ماحول کرنے جاتے ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے نفاق میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اور وہ دن بدن اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ایسے دونوں لوگوں کے لیے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ منافق ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ دو سزائیں ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اللہ انہیں سیدھے راستے پر نہیں چلائیں گے، سیدھے راستے پر۔ اس پوری گفتگو سے، پوری آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کفر سے بچنا ہے، کفر سے۔ اور نتیجتاً اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس کی دعائیں مانگنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ بندہ مومن کے ذمہ لازم ہے۔ یہی وجہ ہے، توجہ، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایمان کے پر خاتمے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایمان پر خاتمے کی، خاتمہ بالایمان کی دعائیں کون مانگتا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ خاتمہ بالایمان کی۔ سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں ایسی فکر کیوں، یعنی خاتمہ بالایمان کی فکر کیوں لگی رہتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب بڑا مختصر سا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس
دنیاوی مال و متاع کچھ نہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں. اور ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت، مال و دولت ان کے پاس ہوتا ہے. تو جو لوگ فقیر ہوتے ہیں، کلاش ہوتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ چور آ رہا ہے یا جا رہا ہے. بس ماری انہیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کو ہے ہی کچھ نہیں، چوری ہونے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، ساز و سامان ہی نہیں ہے، سرمایہ ہی نہیں، مال و متاع ہی نہیں، انہیں فکر ہی کوئی نہیں. ہاں جی، وہ جہاں دل چاہتا ہے سر کے نیچے اینٹ رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں. درویش جو ہوئے، فقیر ہوئے. جس آدمی کے پاس مال و متاع ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا، وہ ہر وقت فکر مند رہے گا کہ دولت چھین نہ جائے، میری محنت اکارت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، میں نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. ہاں جی، بات بات کی نہیں. اب جس سرمایہ دار کو آپ دیکھیں گے وہ پریشان ہوگا. اسی پریشانی کس بات کی ہے؟ سرمایہ کی حفاظت کی. اس حفاظت کے لیے وہ خود بھی پریشان، اس کے لیے وہ لاکرز کا بھی انتظام کرتا ہے، اسی کے لیے وہ پہرے دار کا بھی انتظام کرتا ہے، اسی کے لیے سیکورٹی گارڈ بھی رکھتا ہے، اسی کے لیے وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ دوست و احباب کا جمگٹا بھی رکھتا ہے، اور وہ ہر کس و ناکس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرتا، ہر ایری گیری جگہ پہ بھی نہیں جاتا. یعنی ہر طرح کی اپنی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور مال کو بھی خطرہ ہے. سرمایہ ہے تو فکر ہے، اگر سرمایہ نہ ہوتا تو فکر بھی. تو اولیاء اللہ جو خاتمہ بالایمان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. سرمایہ کس کا؟ دولت ایمان کا. دولت ایمان ہے، سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی اس دولت کی حفاظت ہوتی رہی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں جا کر کے یہ دولت چھن جائے، اس لیے فکر مند رہتے ہیں. اور جس آدمی کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کو فکر بھی نہیں ہوتی. تو بس اس آیت کریمہ سے ہمیں یہی دعوت اور یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم کفر سے بچیں اور خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرتے رہیں، تاکہ اللہ ہماری مغفرت بھی فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر بھی چلائے رکھے.